बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 8 फरवरी साल 2020 और दिन है जनाब हफ्ते का। आज हमारे पास ख़बरें हैं, कुछ पिछली ख़बरें जो माजी में हम दे चुके हैं उनकी तस्दीक और कुछ और मज़ीद ख़बरें। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, आपको पता है, मुज़फ़्फ़राबाद में एक बात कही थी कि जनाब मुझे मजबूर ना करें, मैं किसी से मफ़ाहमत नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे ऐसे बंदे से जो करप्ट है, जो करप्शन में मुलव्वस है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने मुल्क को लूटा, मुल्क के अवाम को बर्बाद किया। ऐसे लोगों के साथ मुझे मफ़ाहमत का ना कहें। और ये मैसेज दिलवाया गया था, पैगाम दिलवाया गया था वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब के ज़रिए। उन्होंने कहा था कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म, आप सबको अपने दामन में समेट लें, कौमी इत्तेहाद पैदा करें, कौमी इत्तफ़ाक़ पैदा करें। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पे आपको हमने बताया था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने जवाबन कहा था कि जनाब ये नहीं हो सकता, मफ़ाहमत नहीं हो सकती, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया, कर्ज़ों तले दबा दिया और हर इदारे को, हर कौमी इदारे को बर्बाद कर दिया। खा PIA है या स्टील मिल है या पाकिस्तान पोस्ट है या फिर और इदारे हैं, गर्ज़ पाकिस्तान रेलवे है, जितने भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ज़ाती लड़ाई नहीं है, मैं तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहा हूँ। तो बात उनकी सच साबित हुई और वाक़तन आज एक पहला हुआ जनाब काम लाहौर में। जो वज़ीर-ए-आज़म यानी कि हुकूमत कर सकती है वो हुकूमत कर रही है, एहतसाब का अमल, क्योंकि अकेले वज़ीर-ए-आज़म या अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जब तक कि तमाम इदारे एक साथ यक आवाज़ बयक क्या कहना चाहिए, एक आवाज़ के साथ, एक कदम के साथ, एक कुव्वत के साथ सब ना हो जाए, उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा इसहाक डार साहब, आपको पता है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं और इस वक्त मफरूर हैं, लंदन में मुकीम है, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात हैं और उनको अदालतों ने मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। उनको जब वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उस वक्त उनको भेजा गया था और चकमा दे के भेजा गया था। इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूं कि उनके आज असल में उनका लाहौर में घर जो है वो हुकूमत के पास तो था ही, नैब ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, और लेकिन उनको फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी अदालती अहकामात की वजह से। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने आज क्या किया जनाब, पंजाब हुकूमत ने उसको पनाहगाह का दर्जा दे दिया है, पनाहगाह बना दिया है, वहाँ पे बेड शेड लगा दिए हैं, और जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जैसे बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में पनाहगाहें बनी हुई हैं, आर्जी पनाहगाहें, जहाँ पे लोगों को खाना भी दिया जाता है गरीबों को, और रात भी गुजार सकते हैं वो। तो ऐसे बेघर लोगों के लिए उसको पनाहगाह बना दिया गया है। 4 कनाल से ज़्यादा का ये रकबा है और ये घर है, बंगला है, और उसमें काफ़ी कमरे हैं, सब कुछ है, सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, लॉन है, हर तरह की सहूलियात, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। तो आज हुकूमत ने यह किया कि जनाब जब तक उन्हें अदालत की तरफ से नहीं मिलती इजाज़त उसको नीलाम करने की, 17 करोड़ रुपए उसकी मालियत लगाई गई थी, कोई आया नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कौन आए, लिहाजा उसको आज पनाहगाह का दर्जा दे दिया गया। और ख़बर ये है कि हुकूमत यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने तौर पे और जो वो कर सकते हैं, और उस्मान बुज़ार की हुकूमत जो वो कर सकती है, उन्होंने जनाब जायदादें नीलाम करना शुरू कर दी हैं। ऐसी जायदादें जो करप्ट लोगों की हैं, और उनको हुकूमती तहवील में लेना शुरू कर दिया है। और ये एक एहतसाब का नया फ़ेज़ है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जनाब अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये सारे भाग गए हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ इधर हैं वो तो इधर ही हैं। और इसहाक डार साहब के बारे में मैं बता दूं कि हमारे लिए ठीक है, वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, बहुत अच्छी उनसे अलग सेलेक्ट थी, लेकिन मसला ये है कि उनके प्रॉपर्टीज़, उनकी जायदादें जो हैं वो 91 गुना बढ़ी हैं, 91% नहीं, 91 गुना बढ़ गई हैं। यानी उनके पास अगर 100 1 करोड़ था
1 کروڑ تھا تو اس وقت وہ 91 کروڑ ہو چکا ہے اس تیز رفتاری سے۔ پھر ان کی پراپرٹیز دبئی میں بھی بہت ہیں، ان کے بیٹوں کے نام ہیں، ان کے بچوں کے نام ہیں، پھر لندن میں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور لندن میں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے، پاکستان نہیں آ رہا ہے، لندن میں انہوں نے سیاسی پناہ کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے ایک، اور وہاں پہ جناب کہ خطرہ ہے مجھے، اور وہاں پہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب اس عدالتی نظام پہ برطانیہ کس قدر اعتبار کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس جو ہے یہ اپنی نوعیت کا مقدمہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور برطانوی حکومت اور پاکستانی حکومت دونوں مل کے، وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا عدالتی نظام مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو سزا دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کا عدالتی نظام اتنا کمزور ہے اور ناقابل اعتبار ہے، پھر تو برطانوی حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے بارے میں، لیکن وہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام مضبوط ہے، تمام تر خامیوں کمزوریوں کے باوجود ابھی اس میں اتنی سکت ہے۔ تو اس لیے جناب یہ چیز شروع ہو چکی ہے، اور اب مزید پراپرٹیز، مزید جائیدادیں نیلام ہوں گی، اور نیلام نہیں ہوں گی تو وہ حکومت اپنی تحویل میں لے گی، نیب اپنی تحویل میں لے گی، اور اس کے بعد اس کو غریبوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تو تھی جناب اسحاق ڈار صاحب کی خبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مزید ہو رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا جہانگیر ترین صاحب، کیونکہ ان کا جو پھڈا چل رہا تھا، اور بالآخر ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے جناب۔ اور انہوں نے ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے تگڑے بابو کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے۔ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا جناب وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ابھی تک صرف یہ تھا ایک چھوٹی سی، کیونکہ خبر آپ کو ہم نے دی تھی کہ ان کی ملاقات آج کل میں ہونے والی ہے، تو وہ ہو گئی ہے کل۔ دوسرا، ایک اہم ترین ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی۔ یہ ملاقات انتہائی خوشگوار رہی جناب۔ وزیر اعظم آفس کے لان میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بھی ملک کی داخلی خارجی سیاسی صورتحال، سیکورٹی کی صورتحال خاص طور پہ زیر بحث آئی، اور اس بات پہ 100% اتفاق کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے، اس کو جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، تو ایسے موقع پہ ان کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا، اور پاکستان کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جناب پنچ لائن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملاقات میں یہ کافی مفید ملاقات تھی، بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، کانسپریسیز چل رہی تھیں، تو ان تمام تر کانسپریسیز کا آج کل خاتمہ کیا گیا ہے، اور واضح طور پہ اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ تمام افواہیں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں، کنفیوژن جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہو، اور اس سے دوسرے کریکٹر جو ہیں، دوسرے کردار، دوسرے کھلاڑی جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا کمیونیکیشن گیپ بالکل نہیں آنا چاہیے، نہیں آئے گا، اس بات کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی جناب، خبریں آج ہیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ کافی گرما گرمی چل رہی ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کٹنگ ایک آیا تھا، پھر عزیر بلوچ آیا، پھر ڈاکٹر عاصم صاحب آئے، پھر MQM، یہ سارے، تو ایک طویل عرصے سے کراچی کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایک انچ اس کی بیچ دی گئی سرکاری زمین کی۔ تو چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے
اب یہ بیڑا اپنے ذمے لے لیا ہے، اور آج کراچی میں انہوں نے جو کچھ ہیئرنگ کی ہے، آج انہوں نے ایک ایک علاقے کا نام لے کے، ایک ایک روڈ کا نام لے کے کلاس لی ہے، اور اچھی خاصی کلاس لی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں کراچی کو صاف کرواؤں گا، اور اس میں صرف یہ نہیں قبضہ مافیا سے آزاد کروانا ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف انہوں نے سول سائڈ کو لیا ہے اور جناب صرف حکومت کو، انہوں نے کہا نہیں میں کنٹونمنٹ ایریا کو بھی دیکھوں گا اور ڈی ایچ اے کو بھی دیکھا جائے گا، اور ان کا اگر ڈی ایچ اے کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا تو بات بہت دور تک جائے گی۔ لہٰذا چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب جناب انہوں نے وہ کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں، اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ کراچی کے چپے چپے کو قبضہ مافیا سے آزاد کروانے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک عدالتی حکم کے ذریعے یہ سب کچھ کروائیں گے، اور جو اتھارٹی انکار کرے گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ توہین عدالت سے بچ پائے گی، کیونکہ عدالت کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، نہال ہاشمی صاحب، یہ سب لوگ توہین عدالت، یوسفزئی گیلانی صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ سب کے سب توہین عدالت کی زد میں آئے تھے اور اپنی انجام کو پہنچے تھے۔ تو جناب یہ خبریں چل رہی ہیں، اچھی خبریں چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی اور حکومت کو بھی اور سب کو بتا دیا کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں احتساب کے بارے میں بھی مزید اچھی خبریں آئیں گی، کیونکہ جو سمجھ رہے تھے کہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ مزید اگریسونیس آنے والی ہے اس میں، اور شاید ہی کوئی اس سے بچ پائے۔